السلام علیکم. کشمیر ٹوڈے میں آپ کو خوش آمدید. میں ہوں حمیر انور. اور جہاں تک بھارتی ایٹراسٹیز کی بات کی جائے، مظالم کی بات کی جائے، جہالیت کی بات کی جائے، تو دنیا کے سامنے ہے اس وقت جو بھارتی مکروہ چہرہ ہے. ہم نے دیکھا کہ پہلگام واقعے کے بعد خاص طور پر دنیا کے سامنے آیا ایک کھلی کتاب بن کر کے، جس میں جو انڈین ایٹراسٹیز تھیں یا دہشت گردانہ ایلیمنٹ ہے خاص طور پر، وہ ہائی لائٹ ہوا. اور دنیا اب یہ آواز اٹھا رہی ہے کہ جو بھارتی دہشت گردی ہے وہ اب سب کو پتہ چل چکا ہے کہ کس طرح کشمیر میں یہ ایٹراسٹیز ایک کئی دہائیوں سے جاری ہیں. اور خاص طور پر اس کے بعد جو پاکستان کے ساتھ جس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں. پاکستان از اے پیس لوننگ نیشن، اور ہمارا پہلے دن سے ہم نے ہماری حکومتوں نے بھی یہی آواز اٹھائی ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بھی یہی کہا کہ پاکستان بھی امن چاہتا ہے. ہم ایک ڈیفینسو قوم ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اپنا ڈیفینس کو، اپنی سوورینٹی کو مضبوط کریں. بہرحال جی، بھارتی جارحیت مسلسل جاری ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہندتوا کا جو مکروہ چہرہ ہے اب وہ بھی سب کے سامنے ہے. بہرحال جی، بی ایس ایف کی مقبوضہ کشمیر میں ایک کارروائی انہوں نے کی ہے جس میں وہ ولیج ڈیفنس گارڈز کو خصوصی ٹریننگ دے رہے ہیں. اور اہم بات یہ نہیں ہے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو ولیج ڈیفنس گارڈز ہیں ان میں آر ایس ایس کی ہندتوا آئیڈیالوجی لیے بہت سے ایسے کارکنان بھی شامل ہیں کہ جس کے پیچھے جو مقاصد ہیں بھارت کے مکروہ مقاصد، وہ بھی کچھ کیا ہو سکتے ہیں، اس پر ڈیبیٹ کریں گے. اور ساتھ ساتھ دوسری طرف بھارت کو عالمی منظرنامے میں ایک اور بہت بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور وہ کیا ہے جی کہ عالمی سطح پر بھارت کی ایک اور سازش ناکام ہوئی ہے. یورپین یونین نے بھارتی مطالبہ مسترد کر دیا، جس میں پاکستان پر دہشت گردی کا لیبل لگانے کا مطالبہ کیا گیا تھا، وہ مسترد کر دیا گیا ہے. بہرحال جی، یہ ایک اور بڑی فتح ہے پاکستان کے لیے، ایک اور بڑی شکست ہے بھارت کے لیے. ہم نے دیکھا کہ جس طرح پہلگام واقعے کے بعد خاص طور پر اللہ پاک نے ایک فتح پاکستان کو نوازی. یقیناً یہ قابل ستائش بھی ہے جس طرح ہماری آرمڈ فورسز نے فور فرنٹ پر آ کر جس طرح اس اٹیک کو ناکام بنایا، جوابی کارروائی کی، پھر اس کے بعد دشمن کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا. تو یہ ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ پاکستان کا ہر ایک بچہ، ہر ایک فرد پاکستان کی آرمڈ فورسز کشمیریوں کے ساتھ ان کے دل دھڑکتے ہیں، اور ہم آخری سانس تک، آخری قطرے تک کشمیریوں کے ساتھ رہیں گے. بہرحال جی، اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ معزز پینل موجود ہے. میں تعارف کراتا چلوں گا، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. بیرسٹر شاہدہ جمیل صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، لا ایکسپرٹ ہیں. بیرسٹر صاحبہ، تھینک یو سو مچ، آپ نے تشریف لائیں، آپ نے وقت نکالا. آپ کے ساتھ ساتھ تشریف فرما ہے مبشر میر صاحب، جرنلسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں. مبشر صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ نے مختلف اور کال پر بھی ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہوں گے، ان سے بھی بات کریں گے. ٹو بگن ود شاہدہ جمیل صاحبہ، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو بڑی اہم چیزیں ڈیولپمنٹس اس وقت ہیں. ایک تو جو ولیج ڈیفنس گارڈز کو ٹریننگ دی جا رہی ہے، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے ایسے فیکٹرز ہیں جو پھر انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی چیز وہاں سوچی جا رہی ہے، اس طرف کوئی مکروہ ایلیمنٹ کوئی پک رہی ہے. بالکل، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یہ بالکل 1971 کو اگر آپ خیال کریں جی، تو یہی آر ایس ایس ٹائپ آف لڑکے آ کے انہوں نے بنگال میں رضا ان کی جو ہے مکتی بہینی تیار کی تھی نا، سیم پلے بک جیسے ہم کہتے ہیں. تو وہ پلے بک اب پھر نظر آ رہا ہے کشمیر میں کہ وہاں پہ وہ جا رہے ہیں اور جہاں جہاں ان کو اپنے سوچ کے لوگ ملتے ہیں ان کو تیار کر رہے ہیں. کیونکہ انہوں نے کشمیر میں جو کچھ کیا ہے وہ ساری دنیا نے دیکھا ہے. بہت سے لوگ بات نہیں کرتے، وہ اپنی جگہ، لیکن لوگوں کو جس طرح سے مارا ہے، جیسے مسلمانوں کو مارا ہے، جس طرح سے بچوں کے پیلٹس ماری ہے، جس طرح سے عورتوں کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے، جس طرح سے لڑکوں کو گھروں سے اٹھا کے لے کے ان کو جان سے مار دیا گیا ہے، اتنی ریپریشن کرنے کے باوجود ان سے ابھی جس کو ہے ان کو ضرورت پڑ رہی ہے کہ وہ مکتی واہنی ٹائپ کھڑا کریں. تو ان کے کچھ عزائم ہیں. اور ہندتوا جو ہے اور آر ایس ایس، یہ کافی عرصے سے 47 سے پہلے یہی حرکتیں، اور پھر اس کے بعد 71 میں بھی یہی حرکتیں، اور اب پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر شروع ہو رہا ہے. اور اپنے ملک کے اندر بھی ہندو مسلم فسادات اور دیگر ایکٹیویٹیز میں یہی تو پولیٹیکل پارٹی رہی ہے. بے شک جگہ جگہ انہوں نے حملہ کیا ہے. کہیں کہیں آپ دیکھیں گا کہ اگر انڈین ٹیلی ویژن کو بھی دیکھیں تو اس میں بھی کتنے جگہوں میں مسلمانوں پہ حملہ کیا. اس عید پہ کتنی حملے ہوئے، کتنے زیادہ. تو وہ تو ان کی جو باعث ہے یا ان کو نفرت ہے، غارت جو ہے، جس کی وجہ سے ان کو ایک زوم ہے کہ ان کو باقاعدہ ڈومینیٹ کرنا ہے، تو وہ ان کی ختم نہیں ہو رہی، بلکہ وہ تو سمجھیے کہ آہستہ آہستہ اور بڑھتی جا رہی ہے. جیسے جیسے مودی صاحب کا عروج بنا اس الیکشن میں، تو سمجھیے کہ وہ ایک نشہ چڑھا ہے، اور وہ نشہ اب ان چیزوں سے نظر آ رہا ہے. حالانکہ پورا پروسیس اگر آپ شروع کریں 370A کا، وہ بالکل غیر قانونی انداز سے انہوں نے 370A ختم کیا، پھر 35A کو ختم کیا، تاکہ وہ لوگوں کو لا سکیں
اور یہ نام دے رہے ہیں ٹورزم کا، حقیقتاً وہاں پہ پنڈت پنڈتس سے، کو باقاعدہ جبکہ انہوں نے بھی آنے سے انکار کیا، کافی سارے پنڈتس نے بھی، جی ان کو سمجھ ہے، مگر جی مودی صاحب چاہ رہے ہیں کہ وہاں زبردستی ڈیموگرافک چینج ہو، تاکہ پھر وہ کہہ سکتے ہیں جی ہم رائے شماری کروائیں گے، تاکہ اس میں مداخلت کریں. تو یہ چھکے پنجے نظر آ رہے ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. مبشر میر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. جیسے میڈم نے کہا کہ ہم سب کے سامنے ہے جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں اٹراسٹیز کی، ہم نے دیکھا کہ ایک طویل مدت ہے اس کی، تو بے پناہ جو ہے معصوم جانیں لی گئی ہیں کشمیر میں، اور ابھی بھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہی جو مکرو چہرہ ہے انڈیا کا وہ بھی یہی حرکتیں کرتا دکھائی دیتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اب جو یہ ڈیولپمنٹس ہیں اس کے پیچھے کیا ریزنز ہو سکتے ہیں، کیا ان کے موٹیوز ہو سکتے ہیں؟ ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا. بہت شکریہ عمیر. ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے میڈم نے پاکستان بننے سے لے کے اور پھر مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور پھر کشمیر کے اندر کی جو صورتحال ہے سب کا جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے. لیکن ابھی اس وقت آپ دیکھیں کشمیر سمیت جو بنگال کے علاقے ہیں، آسام کے علاقے ہیں، اس وقت سب سے زیادہ لوگ وہاں مارے جا رہے ہیں. جی. اور اس کی جو رپورٹنگ ہے وہ آلموسٹ نہیں ہو رہی. صحیح چھپایا جا رہا ہے. اور ان کے جو لوگ ہیں خاص طور پہ جنہیں ہم میاں مسلمز کہتے ہیں، جو بنگالی زبان زیادہ بولتے ہیں، اور وہ سٹیزن شپ کا جو ان کا لا ہے اس کی آڑ میں بہت سے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہو رہی ہے اور سینکڑوں میں لوگ مارے گئے ہیں. اور یہ جو مائنڈ سیٹ ہے آلموسٹ کشمیر میں ہو یا بنگال کی سائڈ پہ ہو، آسام کے علاقوں میں ہو، یہ ان میں سے ایک ہی چیز ہے ان کی کہ وہ ہندتوا کی جو پالیسی ہے کہ انہوں نے ہیچمنی اپنی جو ہے وہ قائم کرنی ہے. اور وہ ہیچمنی یہ ہے کہ دنیا کے سامنے یہ جو ایک ہم دیکھتے ہیں نا ابھی جو سچویشن بن گئی ہے پھر ایک دفعہ دنیا کی تہذیبوں کا ایک طرح سے تصادم ہوتا ہوا پھر نظر آ رہا ہے. تو یہ تہذیبوں کے تصادم کی طرف جو ہے وہ بھارت بھی پیش ہے. اور بھارت اپنے جو ساؤتھ ایشیا کے اندر جبکہ اسے اندازہ ہو گیا پاکستان کے ساتھ ہیڈ آن ہونے کے بعد کہ اس کی پوزیشن وہ نہیں ہے جو وہ سمجھ رہا تھا، اور ویسٹرن کنٹریز کو بھی اندازہ ہو گیا اور بالکل انہیں کلیئر ہو گیا کہ بھارت ان کے لیے وہ رول پلے نہیں کر سکتا جو اسرائیل جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں کر رہا ہے. اس کو ایک سٹرونگ قسم کی ریزسٹنس جو ہے وہ پاکستان سے ملتی ہے اور ملے گی. لہٰذا لیکن پھر بھی ایک جو مائنڈ سیٹ ہے جو اس کے اوپر ایک پریشر بھی ہے، جتنا اس نے جو ہے وہ دنیا سے اسلحہ اکٹھا کیا ہے، جس بنیاد پہ وہ اپنی سیلنگ سٹوری بناتا ہے اس کی بنیاد کے اوپر وہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ بنتا ہے. اچھا اب یہ چیز ہے کہ دیکھیں کشمیر کا مسئلہ جو ہے اس کو ہم اس طرح بھی لیتے ہیں کہ دیکھیں کشمیر جو ہے وہ صرف انڈیا کے آنے سے ایشو نہیں بنا. یہ ایشو جو ہے یہ تو راجوں مہاراجوں کے دور سے جو ہے وہ مسلمانوں کی وہاں سے جو پرابلم ہے ان کو وہاں پہ اپنا جو شیئرنگ ہے پاور کے اندر وہ نہیں دی گئی. تو لہٰذا جو کشمیریوں کی جو سٹرگل ہے وہ تو پاکستان بھارت بننے سے پہلے کی سٹرگل ہے. تو یہ تو سمجھ لے کہ کنٹینیوٹی ہے. لہٰذا پاکستان کے حوالے سے جو کہ پاکستان چونکہ ایک وکیل ہے کشمیر کا، کشمیر کوز کا وکیل ہے، پاکستان کا بچہ اس کا وکیل ہے، ہم سارا اس کا ہم اس کی جو ہے ایز اے ایمبیسڈر ایز اے وکیل اس کی جو ہے نا ہم فائٹ لڑتے ہیں، دنیا کے ہر فورم پہ لڑتے ہیں اور لڑیں گے جب تک کہ وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. لیکن یہ ہے کہ بھارت کو بھی کم از کم جو ہے جو دنیا کے دیگر ممالک ہیں وہ اگرچہ ان سے اس کو بہت سی جگہوں سے اس کو جو ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ اسی طرح کا ہی آئینہ دکھایا جاتا ہے جس طرح پاکستان دکھا رہا ہے. دنیا کی جو ریئلسٹک چیزوں کو لے کے چلنے والی تنظیمیں ہیں اور کچھ ریاستیں ہیں وہ انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ اسی طرح بات کرتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو اس کے اکنامک انٹرسٹ بنے ہوئے ہیں دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کے ساتھ، اس میں امریکہ سر فہرست ہے اور ویسٹرن کنٹریز جو ہیں وہ بھی سر فہرست ہیں، لیکن وہ اس وجہ سے ان کے لیے جو ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ جگہ پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے پھر سے جو ہے وہ عزائم جو ہے وہ ان کو ایکٹیو کر لیتا ہے. بالکل ٹھیک. کہانی وہ کاروبار کی کرتا ہے لیکن اس کے اندر جو اس کے ایک چھپی ہوئی بات ہے وہ چھپی ہوئی بات یہی ہے کہ اس نے یہاں پہ اپنی ہیجمنی قائم کرنے کی کوشش کرنی ہے اور ساؤتھ ایشیا کا پولیس مین بننے کی اس کوشش وہ کرتا رہے گا اور لیکن ہر دفعہ مار کھائے گا. صحیح، انشاءاللہ. اچھا میں ہمارے ساتھ ایک اور معزز مہمان موجود ہیں، سید گلشن احمد صاحب ہیں، رہنما کل جماعتی حریت کانفرنس. سید صاحب کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا کرم احسان. آپ ٹھیک ہیں؟
الحمدللہ. اچھا سر, تھوڑا سا ذرا, چونکہ ہم آج ٹاپک ایسا ہے, ہم ایک دو کروشل پوائنٹس پہ ڈسکشن کر رہے ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں اب جو ولیج ڈیفنس گارڈز کو ٹریننگ دی جا رہی ہے BSF کی طرف سے, اس میں بہت سے ایسے فیکٹرز ہیں کہ جو اچھے انڈیکیٹرز نہیں ثابت ہو رہے. وہ کچھ نہ کچھ وہاں آئی تھنک سم تھنگ از ہیپننگ بٹوین دا لائنز, کچھ پڑھا جا سکتا ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سر پہلے سمجھنے کی ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ VDG ہے کیا. ولیج ڈیفنس گارڈ جو ہیں یہ انڈیا نے کس بنیاد پہ اور کیوں بنائی ہیں. جی جی. جب 1990 میں تحریک آزادی کشمیر طول و عرض میں شد و مت سے کشمیر میں جاری ہوئی, ہر گلی ہر محلے میں اے جابر و اے غاصب و کشمیر ہمارا چھوڑ دو کے نعرے رکھنے شروع ہو گئے. پاکستان سے رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ, اور پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ کے نعرے لوگوں نے دینے شروع کر دیے. تو اس وقت بھارتی افواج کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کریں کیا. تو مسلمانوں کے خلاف ضلع ادھم پور میں ہندوستان نے ایک SP شیش پال وید کو ہائر کیا. بگنوٹ گاؤں میں جموں کے ایک کیمپ قائم کیا جہاں پہ VDC کی رجسٹریشن ہونا شروع ہوئی, اور یہ ولیج ڈیفنس کمیٹی کے نام سے لوگوں کو بلایا گیا اور ان کو اپنی ٹریننگ دینا شروع کر دی گئی. وہاں یہی ولیج ڈیفنس کمیٹی جب ان کو ٹریننگ دینا شروع کر دی گئی, یہ یہاں پہ جو بھرتی کیے گئے اس میں صرف ہندو اور سکھ ان کو لایا گیا. اور ان کا کام یہی تھا کہ یہ جہاں کہیں بھی تحریک کے حوالے سے کوئی نعرہ لگتا ہے یا پاکستان کے حوالے سے کوئی نعرہ لگتا ہے تو ان کا کام تھا یہ فٹافٹ مخبری کرتے اور فوج آ کے انہیں اٹھا کے لے جاتی. 5 اگست 2019 کے بعد جب 370 اور 35A کو ختم کیا گیا, اور دسمبر 2019 میں 4125 VDC ممبران کو ٹریننگ دی گئی. اس ٹریننگ میں ہتھیاروں اور جاسوسی کی اسپیشل ٹریننگ ان لوگوں کو دے دی گئی تھی. لیکن جون 2020 میں جموں سیکٹر میں ایک سرپنچ جو VDC کا ہی ایک ممبر ہوتا ہے, اس کا جب قتل ہوتا ہے تو اس وقت جو SP شیش پال وید جو اس وقت SP تھے, اب وہ ڈائریکٹر جنرل پولیس تھے. تو انہوں نے VDC کو ٹریننگ دینے کے ساتھ ساتھ اسلحہ دینا شروع کر دیا, اور VDC کو VDG یعنی جو ولیج ڈیفنس کمیٹی تھی اس کو ولیج ڈیفنس گارڈ کا نام دیا گیا, اور تب سے یہ ولیج ڈیفنس گارڈ کے نام سے فعال حیثیت سے کام کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اب نہ صرف ان کے پاس عام اسلحہ ہے بلکہ ان کو SLR بھی دے دی گئی ہیں, اور ان کی ٹریننگ اب BSF کے حوالے کر دی گئی ہے. آپریشن سندور کے بعد اب چونکہ 3 جولائی سے امرناتھ یاترا شروع ہو رہی ہے, اور 10 جون سے جموں میں ان کی رجسٹریشن بھی شروع ہو چکی ہے, جہاں اب سینٹرل ریزرو پولیس فورس کی 581 کمپنیوں کو امرناتھ یاترا کی سیکورٹی کے لیے تعینات کیا گیا ہے. وہیں ایک دفعہ پھر یہ جو VDG تھے, ولیج ڈیفنس گارڈ تھے, ان کی ٹریننگ دوبارہ شروع کر دی ہے. ان کے ٹریننگ کمپوں کو دوبارہ فعال کر دیا گیا, اور بارڈر سیکورٹی فورسز اب نہ صرف ان کو جدید اسلحہ کی ٹریننگ دے رہی ہے بلکہ انہیں جو 200 کلومیٹر طویل پاکستانی سرحد سے جو ملک جتنے بھی گاؤں ہیں ان کو سپہ آپسی اسلحہ بھی حوالے کیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو امرناتھ یاترا کے لیے لوگ کشمیر سے جموں سے کشمیر کی طرف سفر کریں گے, ان کی رکھوالی ہوگی, ان کے جہاں بھی ان کا سٹاف ہوگا وہاں پہ ان کے لوگ بیٹھے ہوں گے, اور کام ان سے جو بارڈر سیکورٹی فورس لے رہا ہے وہ ان سے سمجھنے قسم کی مخبری کا ہی کام ان سے لیا جاتا ہے. رات کا گشت ہو, اب رات کے گشت میں بارڈر سیکورٹی فورسز ان کو فرنٹ پہ رکھتے ہیں. سر لیکن سوال تو یہی ہے نا کہ کسی بھی باہر کے فیکٹر کو کرنے کے لیے, اوائڈ کرنے کے لیے وہ یہ سارے اقدامات لے رہے ہیں, لیکن اپنی دہشت گردی سے کیسے بچائیں گے اپنے لوگوں کو؟ انہوں نے پہلگام میں اپنے لوگ مروا دیے. بات وہی ہے, جب پہلگام کا واقعہ ہوتا ہے تو پہلگام واقعے کے بعد جب ہندوستان پاکستان پہ چڑھائی کرتا ہے اور پاکستان اس کا مؤثر جواب دے دیتا ہے, منہ توڑ جواب دیتا ہے, تو بھارت کے جو مکرو عزائم ہے اس کا مکرو چہرہ جو ہے وہ دنیا پہ عیاں ہو گیا, اور دنیا اس چیز کی قائل ہو گئی ہے کہ پاکستان دہشت گردی میں نہ صرف قربانیاں دے رہا ہے بلکہ یہ دہشت گردی کا مقابلہ بھی بہت سنجیدگی سے کر رہا ہے, اور دنیا اس چیز کی متعارف ہو گئی ہے, جس کا امریکی سینٹ میں اظہار خیال ہوتا ہے, جس کا امریکہ کی جو وزارت خارجہ کی جو ترجمان ہے ٹیمی وینس, وہ اس چیز کا اقرار کرتی ہے کہ پاکستان کی دہشت گردی کے حوالے سے ان کے کیا کارنامے ہیں. اور پھر سب سے بڑا یہ کہ پاکستان کو
ہندوستان کی سفارتی کوششوں کے باوجود اس وقت ان کی سفارتی کوششوں کو دھچکا لگتا ہے جب ان کو اپنا یہ جو بعد میں پچھلے دنوں جو دہلی میں ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی، اس پریس کانفرنس میں ان کو وہ یورپی یونین کی جو وائس پریزیڈنٹ تھی وہ ان کو وہاں پہ کاجا کالاس انہوں نے واضح کر دیا کہ ہمارے ہندوستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات ہیں، بالکل میں اسی طرف آنے لگا، مخالف تعلقات نہیں ہیں جی. اور انہوں نے مسترد بھی کر دیا نا، انہوں نے یورپین یونین مسترد کر دیا کہ جو مطالبات تھے کہ پاکستان کو ٹیررسٹک ملک ڈکلیئر کر دیا جائے، وہ بالکل مسترد کر دیے مطالبے. کاجا کالاس نے ان کو واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کو آپس میں شہریوں کی جانوں کی ضیاع کا افسوس کرنا چاہیے، کشیدگی کم کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے. کاجا کالاس نے دو ٹوک موقف اختیار کیا کہ یورپی یونین پاکستان کو دہشت گردی کا معاون کسی بھی صورت نہیں سمجھتی، اور یورپی یونین کے ہندوستان کے ساتھ تعلقات پاکستان مخالف نہیں ہیں. یہ الفاظ ہندوستان کے لیے سفارتی زلزلے سے کم نہیں تھے. کہ ہندوستان کی سفارتی مہم کا نہ صرف یورپی یونین کی طرف سے محض انکار تھا، بلکہ مودی حکومت کی برسوں پرانی پاکستان مخالف مہم کی تذلیل بھی تھی. اس سے نہ صرف بھارت کے جنوبی ایشیا میں چودھری بننے کا خواب چکنا چور ہوا، بلکہ پاکستان کی سفارتکاری کو عالمی سطح پر پذیرائی ملی ہے. بالکل صحیح. اور پاکستان کے موقف کی تائید کی گئی ہے. رائٹ. سید گلشن احمد صاحب بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آپ نے وقت نکالا. کمنگ بیک ٹو دی اسٹوڈیوز، بیرسٹر صاحبہ جس طرح سید صاحب بھی کہہ رہے تھے ابھی کہ، اور بڑی اچھی باتیں انہوں نے کی، دو ٹوک الفاظ میں انہوں نے کہا. اب دیکھیں جو ہمارا دوسرا ایجنڈا ہے کہ یورپین یونین نے خاص طور پر ایک اور سفارتی سطح پر بھارت کو ناکامی اور بہت بڑی شکست میں تو کہوں گا خاص طور سے جے شنکر صاحب نے جو وہاں سے بیان دیا تھا، انہوں نے دیا تھا برسل سے کہ یہ باقاعدہ یورپین یونین کی طرف بالکل ایک تاثر دینے کی کوشش کی تھی اور وہ بالکل رد ہو گیا. یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک ہمارے لیے بہت بڑا کرم ہے. بے شک. تو حق کی راہ پہ ہوں، ہمارے جتنے کشمیری بھائی ہیں بہنیں ہیں وہ بھی حق کی راہ پہ ہیں، ہم لوگ سب حق کی آواز اٹھا رہے ہیں، تو اس میں ہمیں یہ کرم ملا. مگر یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی ہماری اس میں ہماری جو فارن آفس اور اس کی جو ریچ ہے اور وہاں سے جو ان کی کیا کہتے ہیں پھیلاؤ ہے، اس میں بھی کامیابی ہے. اس میں ان کی کامیابی یہ تعریف کرنا بہت ضروری ہے. بالکل ضروری، کیونکہ اگر وہ اچھا کام کریں اور چیز کامیابی آتی ہے تو ہمیں سراہنا چاہیے، چاہے کچھ ہمارے اپنے بھی جو رائے ہو اپنی جگہ، لیکن یہ میرے خیال میں کامیابی ہے پاکستان کی طرف فارن آفس کو. بالکل جو ہم نے دیکھا کہ ورلڈ ناؤ نوز دیٹ انڈیا از بیکمنگ اے ٹیررسٹک اسٹیٹ، پراپر ڈکلیئرڈ جماعت تھی یہ جو آر ایس ایس اور بی جے پی. ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت میں آنے سے پہلے کافی ملکوں میں بینڈ تھی، جا نہیں سکتے تھے یہ لوگ. اور اب کیونکہ انہوں نے سکھوں کو مارا ہے کینیڈا میں، بالکل سکھوں کو مارا ہے یورپ میں، بالکل یعنی انہوں نے تو سوچ لیا کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہم کوڈ میں آ گئے ہیں، ہم تو بہت بڑے ہو گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم اتنے مزے سے ہم آرام سے جو چاہیں کریں، ہمیں کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. انہوں نے اتنے بڑے حرکت کی، ان کا ریاکشن آیا وہاں پہ، کیونکہ وہ یہ چیزیں برداشت نہیں کرتے. صحیح، بالکل ٹھیک. بشیر صاحب جس طرح ابھی سید صاحب نے بھی کہا، میڈم نے بھی کہا، سفارتی زلزلہ، میں اس کا ایک ورڈ استعمال کروں گا، یہ بہت خطرناک شکست ہے انڈیا کو. زلزلہ فار دا انڈین. ایگزیکٹلی. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ایک تو پہلے تو سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ اس طرح کی حرکت انہوں نے پہلی دفعہ نہیں کی، ہمیشہ ہی کرتے آئے ہیں، ماضی میں بہت ساری ایگزامپلز ہم نکال سکتے ہیں. لیکن اب دنیا کی طرف سے جو آواز اٹھ رہی ہے، پہلے آپ نے دیکھا کہ خاموشی اختیار کر لیتی تھی، انٹرنیشنل طاقتیں بھی خاموش ہو جاتی تھیں، لیکن اب ہم نے دیکھا کہ انٹرنیشنل میڈیا اور خاص طور پہ جو انٹرنیشنل طاقتیں ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اٹس اے پیس لوننگ نیشن، اور انڈیا کی طرف سے یہ ہر درمی مسلسل جاری ہے. اب وہ ریئلائز کر رہی ہیں اور لکھ بھی رہے ہیں باقاعدہ اس کو. کیا اچھا، ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ تھینکس ٹو سوشل میڈیا اینڈ ڈیجیٹل میڈیا، جی میں بالکل، یہ بڑا پازیٹیو سائن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ بہت سی چیزوں میں میڈیا جو ہے، میڈیا ہاؤسز جو ہیں، ان میں ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. کئی انٹرسٹ ہوتے ہیں، بزنس ہوتا ہے، بالکل. تو بزنس جو ہے اس کو کسی طرح سے آپ سمجھ لیں کہ کنٹرول بھی کر لیتے ہیں، مینج بھی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جو ڈیجیٹل میڈیا کا ایک پلیٹ فارم اوپن ہوئے ہیں، اور سوشل میڈیا کے خاص طور پر پلیٹ فارمز ہیں جس میں انڈیپینڈنٹ رائے بھی آتی ہے. آپ کو
چننا پڑتا ہے چننا پڑتا ہے ہاں لیکن یہ کہ بہرحال آتی ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سکیٹرڈ ہے لیکن آپ اس میں سے چنتے ہیں اوتھینٹسٹی بھی چیک کرنی پڑتی ہے لیکن جو جس کا شعبہ ہے وہ کر لے گا نا اس کو تو وہ دیکھ لے گا لیکن یہ ہے کہ سورس آف انفارمیشن جو ہیں وہ ایک سے زیادہ ہو بہت تیز بھی ہو گئی اور تیز بھی ہو گئے اور ایک سے زیادہ ہو اب یہ چیزیں جو ہیں جب اتنی سپیڈ کے ساتھ ہوتی ہیں اور آپ دیکھیں کہ اس چیز کی بھی ویلیو ہو گئی کہ فلاں جو شخصیت ہے اس کی جو ٹویٹ ہے یا اس کی جو پوسٹ ہے وہ کتنے لیول کی ہے اور وہ کیا کبھی غلط نہیں کرتا کبھی غلط نہیں لکھتی یا کبھی غلط وہ اس کو بیان نہیں کرتے ٹھیک ہے اور وہ انسٹیٹیوشنز کی بھی ہیں اور پلس جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ انڈیویجولز کی بھی ہے پھر فالوئنگ بھی کچھ لوگوں کی بڑی اچھی ہے کچھ کی جو ہے وہ نارمل ہے لیکن رائے بہت اہم ہے اس نے میرا خیال ہے کہ مجبور کر دیا ریگولر میڈیا کو آپ کے کنونشنل میڈیا کو کہ ہمیں بھی بات صحیح کرنی پڑے گی ہمیں اس کو کوئٹ نہیں کرنا اور یہ گلوبلی یہ چینج گلوبلی آیا اس کو وہ ان کے اوپر ایک مورل پریشر آ گیا اور وہ پاکستان میں بھی آیا دنیا کے اور ملکوں میں بھی آیا ہر جگہ آیا ہے کہ دیکھیں اگر لوگوں کو انفارمیشن لوگ بھی تو چیک کر رہے ہیں نا اگر لوگ چیک کر لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی فلاں سائٹ جو ہے وہ مجھے صحیح انفارمیشن دے رہی ہے تو وہ سوئچ ہو جائیں گے آپ اسے روک نہیں سکتے لہٰذا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کمپٹیشن یہ ہم نے دیکھا جو کہتے ہیں کہ یہ جو چینج آئی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اس پہ بات کرنی ہے یا دیگر انسٹیٹیوشنز ہیں ہم نے دیکھا جو پیس کے لیے کام کرتی ہیں آرگنائزیشنز یا وہ مختلف ریسرچ کے تھنک ٹینکس ہیں ان کی اپنے بھی جو ہیں وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہ وہاں سے جو ریسرچ ہے وہ انڈیپینڈنٹلی وہ اس کو جو ہے وہ خود جو ہے وہ اس کو پبلش کر رہے ہیں پاکستان کے بھی اپنے کئی تھنک ٹینکس جو ہیں آپ دیکھیں کتنی انڈیپینڈنٹ رپورٹس آتی ہیں گورنمنٹ سے بالکل ڈیفرنٹ بھی ہوتی ہیں اور ہیومن رائٹس کی رپورٹس آتی ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہیں اور اس کو ایکسیپٹ بھی کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی یہ چیزیں ہوئی ہیں اور یہ اس کا جو سورس ہے یا اس کی جو بنیاد ہے وہ اخبارات میں لگی ہوئی خبریں ہیں واقعات ہیں ایف آئی آرز ہیں فلاں ہیں اسی طرح دنیا کے اتنے بڑے ادارے جو ہیں وہ انڈیا کی بھی پوری مانیٹرنگ کرتے ہیں پوری وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ آن گراؤنڈ کیا ہو رہا ہے آن گراؤنڈ کیا ہو رہا ہے اب میں آپ کو بتا رہا تھا پتہ چل چکا ہے اب دیکھیں اب کچھ تنظیمیں جو ہیں وہ اپنی سائٹس بھی چلا رہی ہیں دیکھیں جیسے کشمیر کی ہم بات کر رہے ہیں اور میں نے آسام کی بھی بات کی ہے ابھی میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا تو انہوں نے کہا جی کیرلا کے اندر جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ لوگ اٹھ رہے ہیں اور اس سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مائٹ بھی کہ یہ سیکنڈ پاکستان ہو جائے گا اتنی یعنی کہ وہاں پہ مسلمان جو ہے وہ اس کو اپوز کر رہے ہیں ان کی اسی ہندوتوا پالیسی کو اور اس کے اوپر جو ہے وہ بات کر رہے ہیں پورا ساؤتھ کے اندر ایک سٹرام ہے بالکل صحیح سٹرام ان بالکل الگ کھڑا ہوا ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں اینٹی انڈیا کھڑا ہوا ہے تو وہ ان کے لیے جو ہے نا بڑا ایک مشکل صورتحال ہے کہ ساؤتھ کو کنٹرول کرنا ساؤتھ ویسے ہی ایک انڈیپینڈنٹ اپروچ کے لوگ بڑی سی رکھتا ہے بڑا وہ ایک ڈیفرنٹ ہوتا ہے نارتھ اور ساؤتھ کا جو ڈیفرنس ہے وہ وہاں پہ ہمیں زیادہ نظر آ رہا ہے تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو انٹرنیشنل لیول پہ اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو جو کمیونیکیشن کے اتنے ذرائع بڑے ہیں اس نے ایک ماحول ایسا کریٹ ضرور کیا ہے کہ ہمیں ایک سچائی کی طرف جانے کے لیے تھوڑی سی سمجھ لیں تگودو کرنی پڑتی ہے لیکن اس تک پہنچنا آسان بھی ہو گیا ہے اور بہت سی چیزوں کو چھپانا بھی مشکل ہو گیا ہے لہذا جو کشمیر میں اٹراسٹیز ہوئی ہیں جتنے اس کے فگرز ہیں اس وقت تک کہ ہمارے پاس کشمیریوں نے خود یہ بڑی فائٹ لڑی ہے اور انہوں نے خود کتنی مشکل انٹرنیٹ بند کر دیا جاتا تھا آپ دیکھیں کوئی اور چیز بند نہ ہو انٹرنیٹ کشمیریوں کا بند کیا جاتا تھا تو وہ بند کرنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ دنیا کو انڈیپینڈنٹ رائے بتا نہ سکے لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو داد دینی چاہیے کہ انہوں نے پھر بھی اپنی انفارمیشن جو ہے دنیا کے دیگر ممالک تک لوگوں تک پہنچائی ہے اور وہاں سے ہمیں جو دنیا کو جو چیزیں ملی ہیں اس نے انڈیا کا جو اصل چہرہ تھا وہ دکھانا شروع کیا بات ہے بالکل ٹھیک جی آر بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں فارمر ایمبیسیڈر ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں سر کیسے ہیں آپ تھینک یو سو مچ سر سب سے پہلے تو چونکہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں یورپین یونین کی طرف سے ہم نے دیکھا کہ جس طرح اب ایک اور بھارت کو شکست کا سامنا ہے سفارتی سطح پر اور سفارتی زلزلہ ایک بڑی اچھی ٹرم ابھی استعمال کی گئی ہے اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ انڈیا کے لیے ایک ایسا تمانچہ ہے اس کے منہ پہ کہ جس سے وہ پھر ریکور نہیں کر پائے گا اور بیک ٹو بیک جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے کیا کہیں گے اس حوالے سے یورپین یونین نے خاص طور پر جو منع کر دیا ہے دہشت گردی کا لیبل پاکستان پر لگانے کے لیے کیا کہیں گے اس حوالے سے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی تھنک وہ جو کہتے ہیں نا کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے تو یہ جو پورا بیانیہ ہے اس فیشسٹ
انفارچونیٹلی جو رجیم ہے اس وقت ہندوستان میں جو کہ اپنے ملک کے لوگوں کے لیے خطرہ ہے، امن کے لیے خطرہ ہے، ساؤتھ ایشیا کے امن کے لیے ہے، دنیا کے امن کا خطرہ ہے، ہمیں بھی اسی پہ خطرہ ہے. تو دنیا کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ پورے کا پورا نیریٹو جو ہے وہ اس کا جھوٹ پہ مبنی ہے. لہذا اور پاکستان کو ٹیررزم کے ساتھ جوڑنا، مطلب ان لوگوں کو کیا کہا جائے، یہ تو زبان غلط استعمال کرتے ہیں لیکن ہم نارملی وی ڈونٹ یوز دیٹ، کہ یہ وہ ملک ہے جس کے خلاف، جس کے پورے عملے کو کینیڈا سے نکالا گیا تھا، سفارتی عملے کو. یہ وہ ملک ہے جہاں پہ اس وقت بھی ان کے آفیشلز کے اوپر ایک کیس چل رہا ہے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ان دا کراس بارڈر کے اوپر، فورن ٹیریٹری کے اوپر امریکہ کے اندر. اس کے علاوہ بھی بہت سارے، اور ہم ان کو جو ہے وہ پوری جو پورٹ فولیوز دکھا چکے ہیں کس طرح ان کے ایجنٹ آ کے کچھ سکھ جو تھے ایکٹیوسٹ ان کو یہاں آ کے پاکستان نے مارا ہے. سو ایسا ملک جس کے لیے ڈاکومنٹڈ ہے، اور ہمارے پاس اس کے علاوہ بھی کلبھیشن یادو ہے اور پتہ نہیں پوری ایک کہانی ہے. تو بھائی آپ کے پاس اگر کوئی ہے تو دکھائیں. دنیا والے اب یہ سوال کر رہے ہیں. اور انفیکٹ جب آپ سے بات ہوئی تھی اب ون آف آور فرینڈس کے، میں نے کہا دیکھیں جب آپ ڈیلیگیشن بھیجتے ہیں چاہے پاکستان اور ہندوستان سے، تو سامنے والے خاموش دیوار سے نہیں بات کر رہے ہوتے آپ، وہاں لوگ سوال کرتے ہیں. تو جب ان سے سوال کیے گئے یہی سوال کہ ثبوت ہے، نہیں جی ثبوت تو نہیں ہے. کوئی ہسٹری ہے، نہیں جی وہ بھی نہیں ہے. فائدہ ہوا ہے پاکستان کو اس ٹیررزم سے، وہ بھی نہیں ہوا ہے. تو کس لاجک سے آپ پاکستان کو کے ساتھ جوڑتے؟ تو لہٰذا پاکستان کو ٹیررزم کے ساتھ جوڑنے کا جو نیریٹو ان کا آئسولیشن کا الٹا پڑ گیا ہے. ہندوستان اسٹریٹجیکلی ڈپلومیٹیکلی آئسولیٹڈ ہے اور ڈسکریڈٹڈ ہے. اس کا میڈیا ڈسکریڈٹ ہے، اس کے لیڈرشپ جو ہے وہ ڈسکریڈٹ ہے، نہ صرف باہر دنیا میں لیکن اپنے ملک کے اندر. اب ان کی اپنی جو لوگ ہیں، بی جے پی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں الو بنایا گیا پوری قوم کو بی جے پی کے اس ٹولے نے. آف کورس راہل گاندھی نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ یہ جو کچھ بڑکے مارتے ہیں یہ مووی نہیں ہے، یہ اصل سیاست ہے، اس کو اس طرح سے کیجیے. سو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو اب سوچنا چاہیے، ہندوستان کے لوگوں کو سوچنا چاہیے، ہندوستان کے لیڈ کو سوچنا چاہیے کہ ان کے ملک کے لیے، اس خطے کے لیے اور دنیا کے لیے کیا اچھا ہے. اچھا سر، بیک ٹو بیک ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سفارتی سطح پر انڈیا کو ڈیفیٹ ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ملٹری سطح پر انڈیا کو، ڈیفنس کی سطح پر بھی بہت بڑا نقصان اس وقت ہم نے پاکستان کی آرمڈ فورسز نے جس طرح جوابی کارروائی کی ہم نے دیکھا، ہم سب کے سامنے ہے. اللہ پاک نے فتح عطا کی پاکستان کو، اور دنیا کے سامنے جب آپ کو یاد ہوگا کہ کینیڈا میں بھی جس طرح کی انڈیا کی طرف سے جارحیت کی گئی، دہشت گردی کی گئی، پھر اس کے بعد دیگر ممالک میں بھی. تو اب یہ آپ کو نہیں لگتا کہ بہت مشکل ہو گیا ہے کوئی بھی نیریٹو بلڈ کرنا مودی گورنمنٹ کے لیے، خاص طور پہ بہار الیکشن بھی سر پہ ہیں؟ ڈیفینیٹلی مودی کے لیے تو میں کہہ چکا ہوں، اور انشاءاللہ یہ جو پریڈکشن ہوگی دوست کہ دس از دا بگننگ آف دا اینڈ آف اے ریجیم which is based on lies, which is based on violation of basic human rights in Kashmir, which is based on discrimination against Muslims and other minorities, including Christians. Not only that, in fact, اگر ہم اور مزید نیچے جائیں ایز اے اینالسٹ اور ڈیپ جائیں اس میں، تو there has been a genocidal attack on the Muslims and Christians. Muslims کا کشمیر میں اور بہت ساری جو ریاستیں ہیں کہ لنچنگ ہوتی ہے کہ ایک بندہ ہے جو اپنے دودھ کے لیے گائے لے کے جا رہا ہے، اس کو اس کے بندے بی جے پی کی آ کے مارتے ہیں. اور منی پور میں کرسچنس کو جس طرح سے جلایا جا رہا ہے، ان کے ولیج کے ولیج تباہ کر دیے جا رہے ہیں. دیٹ از آلسو اے فارم آف جو ہے وہ ایتھنک کلینزنگ. دنیا کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، کرسچن دنیا کو لینا چاہیے، مسلمان دنیا کو لینا چاہیے. بالکل صحیح. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان انفارچونیٹلی اوپر چڑھتے چڑھتے رائزنگ انڈیا کے بجائے ایک روگ انڈیا بنتا چلا جا رہا ہے، جس کے لیے اس کی عوام کو اٹھنا پڑے گا. ان کی جو سمجھ سوچ رکھنے والی قیادت ہے اس کو اٹھنا پڑے گا. بالکل ٹھیک، رائٹ سر. بہت شکریہ. جی آر بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، فارمر ایمبیسیڈر ہیں. کمنگ بیک ٹو دا اسٹوڈیو، بیرسٹر صاحبہ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح بیک ٹو بیک انڈیا کو شکست کا سامنا ہے، پھر وہ جو بھی پلان کرتا ہے وہ اس کے اینٹی برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ اسی کی گورنمنٹ کے خلاف چلا جاتا ہے. اب آپ کو نہیں لگتا کہ مودی کے لیے وہ جو گراؤنڈ تھے، پچھلے الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ مودی کو پھر بھی پاپولیرٹی ملی، ووٹ ملے، اس دفعہ
جو ووٹ کاؤنٹ تھا مائنورٹیز نے ریجیکٹ کر دیا مودی کو, وہاں کی جو مسلمان ہیں انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. میں تو میجورٹی کہتا ہوں وہاں پہ, کیونکہ بہت زیادہ مسلمان انڈیا میں رہتے ہیں جن کے رائٹس کرش کیے جاتے ہیں ہمیشہ. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اب جو آنے والے بھی ہیں الیکشن, یہ تو جو کشمیر میں ہو رہا تھا دنیا سمجھ نہیں پا رہی تھی پہلے, اب جو بھارت کا مکرو چہرہ بے نقاب ہوا ہے اس کے سامنے تو ساری چیزیں آ گئی ہیں دنیا کے سامنے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ نہیں, تھوڑا سا تحمل کے ساتھ ہمیں چلنا پڑے گا. جی ٹھیک ہے, وقتی طور پہ بہت سی چیزیں اللہ کی طرف سے ہمارے حق میں چلی گئی. رائٹ, بالکل ٹھیک. اس میں صدر ٹرمپ نے کتنا زبردست ایک کردار ادا کیا. ایک دفعہ نہیں, 17 دفعہ انہوں نے بار بار دہرایا. تو مودی صاحب بالکل آخر میں خاموش ہو گئے کہ انہوں نے باقاعدہ اس جنگ کو رکوایا ہے. تو اس کی وجہ سے بھی یہ سمجھے کہ ایک ہمیں کافی طاقت ملی. چین نے ہمارا ساتھ دیا, وہ ہمیں طاقت ملی, چاروں طرف سے ملی. مگر ہمیں تحمل کے ساتھ چلنا ہے, کیونکہ ہندوستان جو ہے وہ چل رہا ہے ہندوتوا کے بالکل صحیح. اچھا, وہ ان کے اپنے مذہب عقیدے کے مطابق ہے, صحیح, تو اس کو اتنے جلدی نظر انداز نہ کریں. اور انڈینز میں بھی یہ ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ حالات ذرا سا بدل رہے ہیں تو وہ بھی بدلنے لگتے ہیں. یعنی وہ ایسی حرکتیں پھر دوبارہ کر سکتے ہیں. سندور آپریشن, انہوں نے کہا ہے آپریشن سندور ابھی تک چل رہا ہے, تو وہ تو چلے گا. ابھی کس وجہ سے انہوں نے ڈیفنس گارڈز اس طرح سے پیدا کر رہے ہیں؟ کیا یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی جو 7 لاکھ فوج ہے اس کو وڈرا کر کے وہ پاکستان کی طرف لے کے آئیں گے؟ کیا اس وجہ سے وہ ڈیفنس گارڈز کھڑے کر رہے ہیں, ہندوتوا کے لڑکے کھڑے کر رہے ہیں؟ کیا ان کا مقصد ہے؟ اس کے بھی دور اندیش بہت سارے پہلو نکل سکتے ہیں. اس وجہ سے ہمیں بہت محتاط ہو کے ہندوستان کو دیکھنا پڑے گا, نظر رکھنی پڑے گی, اور جوش میں آ کے بالکل ورنہ ہم بھی غلطیاں کر سکتے ہیں. تو اس میں ہمیں دیکھنا ہوگا بہت ٹھنڈے دماغ سے, بڑی پریگمیٹک, جس طرح سے اس وقت ہم ٹھنڈے دماغ سے جواب دے رہے ہیں. ہمیں امن چاہیے. پاکستان چھوٹا سا ملک ہے, وہ کیسے مانگ سکتا ہے کہ وہ کسی کی ہیجمنی چاہے؟ وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہمیں, آپ نے بالکل صحیح کہا شروع میں, ڈیفینسو موڈ. اور اب یہ جو ڈیفینسو موڈ ہے, اب جس طرح سے ٹرمپ نے مانا اور تعریف بھی کی ہمارے چیف کی, ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی, اور پھر ہماری گورنمنٹ کی, اور ہمارے پاکستان کی, اور ہماری فوج کی, سب کی انہوں نے کی. ابھی جنرل کورل ہیں سیٹ کام کے, انہوں نے کتنی سختی سے انہوں نے باقاعدہ کانگریس میں پاکستان کی ڈیفنس کی اس میں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, سمجھیے کہ ان کو ہمیں سمیٹنا ہوگا اور بڑے تحمل سے چلنا ہوگا, اور تحمل سے دیکھنا ہوگا کہ ہندوستان کی الیکٹریٹ اب کیا کرتی ہے. یاد رکھیے گا ایک چیز, اور وہ ہے کہ مودی صاحب نے اپنی پچھلے سال 2023 میں انہوں نے جب نیا پارلیمنٹ بلڈنگ بنایا تو اس میں انہوں نے ایک بہت بڑی ریلیف لگائی ہے, وہ ہے اکھنڈ بھارت کی. تو ابھی بھی ان کے ذہن میں جو چیز ہے, اور وہ ہندوتوا میں جو ہے, تو ابھی ہمیں بہت سوچ سمجھ کے چلنا. بالکل ٹھیک, پوائنٹ ویل ٹیکن. میں میر صاحب یہی پوائنٹ آپ کی طرف لے کے آؤں گا. جس طرح ہم نے دیکھا کہ سفارتی سطح ہو, ملٹری فرنٹس ہوں, ساری چیزیں ہوں, پوری طرح انڈیا ایکسپوز ہو چکا ہے. ابھی میڈم نے ایک بات کی کہ کوئی اس کے پیچھے کوئی ایسی ریزنز ہو سکتی ہیں, کوئی ایسے فیکٹرز ہو سکتے ہیں کہ وہ وی جی ڈیز کو ٹرین کر رہے ہیں, پھر اس کے بعد فوج کو نکال کے کہیں اور لگانے کی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے, 7 لاکھ فوج, 7.5 لاکھ فوج اگر انڈیا میں موجود تھی, پھر بھی 26 لوگ ان کے مارے گئے, اس طرح کا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے. یہ ملٹری کہاں تھی؟ بہت بڑا لیپس ہے یہ تو. اور اسی طرح اگر اس طرح رہا تو یہ تو ان کے لیے خود بہت بڑا چیلنج ہے. ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جس طرح 1989 سے اگر ہم خاص طور پہ وہاں سے شروع کرتے ہیں, کیونکہ جو کشمیر کی آزادی کی ایک تحریک کا نیا موڑ ہے وہ 1989 سے ہوتا ہے. تو اس سے لے کے اب تک کا ہم دیکھیں تو انڈین آرمی جو ہے دن بدن بڑھتی گئی ہے, اور وہاں پہ, اور ایک وقت ہم نے دیکھنا شروع کیا, جو آبزرویشن آنی شروع ہوئی کچھ عرصہ پہلے, کہ انڈین آرمی کے اندر سیوسائڈس شروع ہو گئی. اور یہ ایک بڑی چینج تھی کہ بھائی ان کے سامنے انسان کوئی اس کو کس طرح لیتا ہے. اور بھی بہت سی ویڈیوز تھی, کھانا نہیں ملتا, رائٹس نہیں پورے ہوتے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا جو موریل ہے وہ بہت ڈاؤن ہو چکا ہے. خاص طور پہ جو لوگ کشمیر میں پوسٹڈ ہے, بے شک وہ 3 سال کے لیے ہوتا ہے یا 2 سال کے لیے, 2 سے 3 سال کے لیے اس کی یونٹ آتی ہے, تو وہ اس کے اوپر جو اثرات آتے ہیں وہ میرا خیال ہے کوئی نارمل نہیں اسے رہنے دیتے. اس میں سے بہت سے لوگ متاثر ہوتے ہیں. جو بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو مارنے پہ تیار ہو جاتے ہیں. جیسے کہ مارا انہوں نے, پہلے ہم سنتے تھے کہ صرف افغانستان کے اندر یا عراق کے اندر
امریکن آرمی کے لوگ جو تھے وہ سوسائڈ کرتے تھے، ان کے سامنے بھی ایک سچویشن ایسی ہوتی تھی. جب انڈیا کی آنی شروع ہوئی تو ایک پوری وہ سملیرٹی نظر آئی ہے. تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ وہ ایک فریش، اب یہ جو لوگ تیار کیے جا رہے ہیں اس کے پیچھے ایک پارٹی بازی بھی ہے، پارٹی بھی ہے. ان کو جو پہلے نوجوانوں کو تیار کیا جاتا ہے اس پارٹی اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے. اب ظاہر ملٹری کی ٹریننگ ڈیفرنٹ ہو رہی ہوتی ہے، وہ تو ایک کنٹری کے حساب سے ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ایک تنظیم کی ٹریننگ جو ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہو رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ تھوڑی فرسٹریشن بھی ہے مودی گورنمنٹ کی طرف سے کہ ان کا جو نیریٹو تھا، جیسے ابھی میڈم نے بھی کہا کہ ہندتوا کا، اکھنڈ بھارت کا جو نیریٹو تھا وہ کمزور ہوتا دکھائی دے رہا ہے، خاص طور پہلگام انسیڈنٹ کے بعد ایکسپوز بھی ہو گئی آرمی. دیکھیں ایک چیز آپ کو لگتا ہے کہ اس کو کور کرنے کے لیے بھی یہ سازشیں کی جا رہی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اس میں ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ دیکھیں انڈیا کا ڈائسپورا بہت بڑا ڈائسپورا، ٹھیک ہے، کوئی 6 کروڑ شاید لوگ ہوں گے کم از کم جو دنیا کے مختلف ملکوں میں رہتے ہیں. صحیح. اب وہ بھی فریکوینٹلی اپنے ملک بھی آتے ہیں اور انہیں وہاں پہ پاکستانیوں سے بھی سامنا ہوتا ہے، کشمیریوں سے بھی سامنا ہوتا ہے، بہت سی دنیا کی اور بھی قوموں سے سامنا ہوتا ہے. تو وہاں پہ جو ڈسکشن ماحول ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. میرا نہیں خیال کہ وہ اپنے ملک کو ڈیفینڈ کر پاتے ہیں، اور وہ یقیناً اس کا ریئیکشن جو ہے وہ ان کے اپنے ملک کے اندر نظر آتا ہے، ایک فرسٹریشن وہ ہے بہت زیادہ نظر آتا ہے. اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنے وہ انڈیا سے بھی بہت سی مائگریشنز ہوتی ہیں. ابھی ریسنٹلی جو کل حادثہ ہوا بہت ہی افسوسناک تھا، لیکن اس میں ایک فیملی جو ہے وہ ٹوٹل مائگریشن کر رہی تھی. تو اس کا مطلب اگر وہ کہیں کہ جی ہمارے ملک میں بہت زبردست ہے تو دیکھیں ایک اچھی سیٹلڈ فیملی جو ہے وہ مائگریشن کر رہی تھی. تو لہٰذا یہ چیز ایسی ہوتی ہے جو انٹرنیشنل کی ہم بات کر رہے تھے نا، انٹرنیشنل سینیریو کی، جس میں کمیونیکیشن لیول بہت تیز ہے، اس میں لوگ ایک دوسرے سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں گے، اور فیوچر میں اور زیادہ یہ انٹریکشن تیز ہو جائے گا. تو پھر میرا خیال ہے کہ ریاستوں کے لیے بھی تھوڑا سا صورتحال جو ہے اس چیز کو فیس کرنا مشکل ہوتا جائے گا اپنے ان سٹیزن کے حوالے سے جو سٹیزنز جو ہیں وہ بات کر سکتے ہیں، جو سٹیزنز جو ہیں کچھ لکھ سکتے ہیں، جو سٹیزنز جو ہیں کچھ سوچتے ہیں، تو ان کی بات سننی پڑتی ہے. لہٰذا جو نیریٹو ہے جو انڈین گورنمنٹ نے ابھی اپنایا ہوا ہے یا مودی نے خاص طور پر اپنایا ہوا ہے، اس میں میرا خیال ہے کہ ان کے تیسرا ٹینیور جو ہے وہ چل رہا ہے. تو مودی صاحب اپنا وہ نیریٹو جو ہے وہ اب اپنی اگلی نسل کو منتقل نہیں کر پائے، ان کے لیے مشکل صورتحال پیدا ہوگی. اور اس میں یہ 3-4 فیکٹر جو میں بیان کر رہا ہوں، اس میں ان کا ڈائسپورا جو ہے اس کا بھی اثر ہو سکتا ہے، کمیونیکیشن جو تیز ہے دنیا بھر میں اس کا بھی اثر ہو سکتا ہے، کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہے وہ مظلوموں کا بھی اثر ہو سکتا ہے. اور یہ سارے فیکٹر یہ بتاتے ہیں کہ اس کے لیے ایک مشکل صورت ہے. اور پھر ان کی اپوزیشن میں وہ ابھی جو راہل گاندھی ہیں انہوں نے بڑے ڈیفرنٹ انداز سے ان چیزوں کو لیے. ابھی آپ ایک اور چیز بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو ساؤتھ انڈیا ہے اس کی طرف ادھر کے جو ان کے رہنما ہیں ادھر وزٹ کرنے سے بھی کتراتے ہیں، اور جیسے کشمیر میں جانے سے گھبراتے ہیں ادھر جانے سے کتراتے ہیں. اور ادھر بھی علیحدگی کی تاریخیں جو ہیں ان کی اچھی خاصی تعداد ہے. تو لہٰذا میرا نہیں خیال کہ اگر تھوڑی سی آزادی انڈیا کے اندر آ جائے تو بھارت جو ہے اس کو اپنی یہ پوزیشن یا اس سٹرکچر کے ساتھ اس کنٹری کو اپنی ان باؤنڈریز کو برقرار رکھنا بھارت کے لیے مشکل ہو جائے گا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. میر صاحب بہت شکریہ. ایک چیز میں بتا دوں بیچ میں، دیکھیے بچپن میں ہم بنگال میں میری پرورش ہوئی، جب پاکستان آنے سے پہلے بنگال کے اندر کلکتہ کے اندر ہم نے دیکھا ہے RSS کیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ RSS صرف جالے ہیں کسی پارٹی کے؟ نہیں، RSS باقاعدہ ان کو ملٹری ٹریننگ دی جاتی ہے. تو یہ اگر یہ گئے ہیں کشمیر میں، سب سے پہلے تو یہ پہلگام واز اے فالس فلیگ آپریشن، تو اس کا مطلب یہ منصوبہ پیچھے ہے. اچھا، اس منصوبے کے اندر اب اس بہانے سے انہوں نے سوچا تھوڑا سا پاکستان کو ہٹ کریں گے تو وہ ہل جائے گا، وہ نہیں بات بنی. اب وہ جا رہے ہیں لارجر پلاننگ کے لیے. اور میں جس طرح سے جو میری اپنی مشاہدہ ہے میں اس کے مطابق کہہ رہی ہوں کہ ان کا جو ڈیفنس گارڈز کو کر رہے ہیں دس از رضاکار، یا سمجھیے کہ مکتی واہنی ٹائپس، مگر یہ اس سے بھی زیادہ فورسفل ہوں گے. اور اس میں کوئی نہ کوئی راز ہے، اتنی جلدی نہ سمجھیں کہ معاملہ طے ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے میڈم، بہت شکریہ. بیرسٹر صاحبہ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آپ تشریف لائیں. میر صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں. اور جی جب کشمیر کی بات آتی ہے نا تو پاکستان نے ہمیشہ، ابھی یہ بھی بات ہوئی کہ جس طرح پاکستان ایک بہت بڑی سین وائس ہے اس خطے کی، جو کہ کشمیری بھائیوں بہنوں کے ساتھ گونجتی ہے دنیا میں، ان کے ساتھ ہمارے دل دھڑکتے ہیں. تو یقیناً یہ جو اسٹرگل ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حق خود ارادیت اور پھر اس کے بعد جو ایک انڈیپینڈنٹ
ہم دیکھتے ہیں انڈیپینڈنس جو آزادی کی ایک خوبصورتی ہے وہ فضا بہت جلدی قائم ہوگی. کشمیر جو ہے ان اٹراسٹی سے باہر آئے گا, اور ہم نہ صحیح ہماری آنے والی نسلیں ضرور دیکھیں گی کہ اتنی بڑا ایک جو اسٹرگل رہی کشمیریوں کی, اتنی ساری جو جانوں کا نذرانہ پیش کیا گیا ہے, یقیناً وہ ایک نہ ایک دن رنگ لائے گا. اور اسی امید کے ساتھ کہ پاکستان جو ہے وہ سب سے بڑی آواز ہمیشہ بن کے اس خطے میں کشمیریوں بھائیوں بہنوں کی آواز ہمیشہ بن کے ہم دنیا میں ایڈوکیسی کرتے رہیں گے. آن دیٹ نوٹ جی ہمیں دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.